الله أكبر الله أكبر ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. دنیا میں ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہم نے ختم ہونا ہے اور اس دنیا نے ختم ہونا ہے، اور ہر انسان اپنی قیمتی چیز کے ضائع ہونے پہ غمگین ہوتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر ایک چیز نے ختم ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر انسان اپنی قیمتی چیز کے ضائع ہونے پہ، چھن جانے پہ، ختم ہو جانے پہ غم زدہ ہوتا ہے اور دکھ محسوس کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جو انسان، جو مسلمان زندہ دل ہیں تو ان کی پیاری چیز اور محبوب چیز اگر ان سے چھین لی جائے تو پھر وہ مسلمان، وہ انسان دکھ کو محسوس کرتا ہے، تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ آج ہماری قیمتی چیز ہم سے چھین لی گئی، یا اس کی دنیا کی عمر ختم ہو گئی، یا وہ نعمت ہم سے روٹ گئی ہے۔ اولاد اگر فوت ہو جائے ایک مسلمان دکھ محسوس کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور جو انسان اور جو مسلمان اپنی قیمتی چیز کے ضائع ہونے پہ تکلیف محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ انسانوں میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ مسلمان کی زندگی سے اس کی اولاد چھین لی جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، والدین فوت ہو جائیں، مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے کہ آج ہم سے ایک قیمتی متاع جو ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ حتیٰ کہ اس سے آگے بڑھ کر اگر ایک مسلمان کی عزت چھین لی جائے تو وہ انسان ایسے سمجھتا ہے کہ میں تو جینے کے قابل نہیں رہا، اور حتیٰ الامکان وہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہ علاقہ چھوڑ دوں، اور میں بستی چھوڑ دوں، اور ملک چھوڑ دوں، اور ان لوگوں کے سامنے میں نہ جاؤں جہاں میری تذلیل ہوئی یا میری عزت ضائع ہوئی۔ تو مسلمان کی زندگی میں اس سے بھی بڑھ کر ہم مسلمان سوچیں ہماری زندگی کے اندر سب سے قیمتی متاع کیا ہے۔ ہماری زندگی میں اولاد قیمتی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی زندگی میں بیٹے، بیٹیاں، حتیٰ کہ والدین، رشتہ دار، عزیز اقربا وہ قیمتی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں مال و متاع، دنیا کی جتنی بھی جائیدادیں اور قیمتی سے قیمتی چیز ضائع ہو جائے وہ قیمتی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں۔ اللہ، اس کے رسول، اسلام اور دین سے محبت ایک مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور مسلمان اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے،
اپنے ماں باپ کو قربان کر سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو، اپنی عزت کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور دین اور اسلام کی محبت کو قربان نہیں کر سکتا۔ اور جب مسلمان کی زندگی میں یہ چیز ضائع ہو رہی ہو تو حقیقتاً مسلمان کو دکھ اور تکلیف اس وقت ہونا چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور دین کی محبت اس کے سینے سے، اس کی زندگی سے ضائع ہو رہی ہے۔ پھر اس کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے، پھر اسے علم ہونا چاہیے کہ میری زندگی سے کون سی قیمتی متاع جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اور میں کس قیمتی چیز کو کھو رہا ہوں۔ اس پر دکھ اور تکلیف کا ہونا ایمان کی نشانی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج آپ دیکھیں، پہلے ہم سنتے تھے کہ اکا دکا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کے، لیکن وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ پورا کا پورا ملک وہ اس چیز پر آمادہ ہو چکے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا مقابلہ کریں گے، اور پوری حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ سوشلائز کیا جا رہا ہے کہ جو اس قسم کے مقابلوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آئیں اور ان کو اس قسم کا فلاں 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 انعام دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی سب سے قیمتی ترین متاع ہے۔ اگر دشمن اس پر حملہ کرے تو مسلمان کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اس پر دکھ کا اظہار کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ صحابہ کے دور کے اندر تو صحابہ کو نیند نہیں آتی تھی صبح شام، اور کروٹیں بدلتے تھے، ان کو 24 گھنٹے میں آنکھ نہیں لگتی تھی کہ آج دشمنوں نے ہمارے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سن کے، دیکھ کے ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ تکلیف پیدا نہیں ہوتی اور وہ پریشانی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر ہم اپنے ایمان کے ٹمپریچر کو چیک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو صحابہ کی محبت تھی، اور اس قوم کی جو محبت اللہ کے رسول سے تھی، دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنی نسلیں گزر چکی ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ایسی محبت کسی نے بھی اپنے پیغمبر اور رسول سے نہیں کی۔ اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے زمین کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے اعمال کو پسند کرتا ہوں، میں تمہارے ایمان کو پسند کرتا ہوں، تمہاری راتیں اور تمہارے دن مجھے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے لیے، انبیاء میں سے کسی بھی پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی الفاظ استعمال نہیں کیے کہ مجھے تمہارا ایمان پسند ہے، مجھے تمہارے اعمال پسند ہیں۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، قیامت تک آنے والی جو مخلوق ہے، اگر وہ تمہاری طرح ایمان نہ لے آئی تو میں ان کے ایمان کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر ساری مخلوق کا یہ خلاصہ صحابہ کرام
انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین جو مخلوق ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ لوگ ہیں یہ، اور ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تھی، اور آج ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت اور دعوے سارے کے سارے زبان پہ ہیں، لیکن ان شخصیات کی محبت اور وفائیں وہ عمل میں، وہ زندگی میں، وہ ایک ایک سانس کے اندر رچی بسی تھی۔ اور ہم مسلمان جس دور کے اندر موجود ہیں، اس دور میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین اور اسلام سے متمسک رہیں، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دنیا بھی کھو بیٹھیں گے، آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جو ساتھی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں، گزارش ہے وہ سیدھی کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنے گھر بار سے، مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر تیرا ایمان نامکمل ہے، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ان شخصیات کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا انسان ایسے بھی وفا کر سکتا ہے۔ اور ہم آج مسلمان اپنی زندگیوں میں دیکھیں، دنیا جو کچھ بھی کر رہی ہے، ہم مسلمانوں نے حصے بنائے ہوئے ہیں، یہ کام فلاں طبقے کا ہے، اور اس طبقے میں ہم جب جاتے ہیں، یعنی دروس میں، مجالس میں، مدارس میں، ہم ایسے جاتے ہیں جیسے ایک ہمسائے کو دعوت دی جاتی ہے، اور صاحب ہمسایہ تو یہی سمجھتے کہ میرا تو کام ہے نہیں، میں وہاں تو میزبان ہوں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ جس طرح وہ مسلمان ہیں ویسے ہی ہم مسلمان ہیں، جس طرح ان کے فرائض ہیں ہمارے بھی ویسے ہی فرائض ہیں، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے، اپنی زندگی کے اندر یہ تصور بٹھا لے، تو ہر مسلمان جہاں بھی کمی اور کوتاہی دیکھے گا اس کو پر کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، تو ہمارے ذہنوں کے اندر آٹومیٹک آ جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو فلاں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں؟ لہٰذا اس کام کی طرف ہماری سوچ ہی نہیں جاتی، حتیٰ کہ اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، تو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم آپ کے پاس چلے آتے ہیں، سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، پریشانیاں اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کے میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فوت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو اس وقت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اب محبت کو چیک کریں، زندگی کے اندر موجود ہیں،
پریشانی کیا ہے کہ وہاں اگر ہم چلے گئے تو آپ کو دیکھیں گے کیسے. آج تو ہم مسلمان ان چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں نا. مولوی صاحب آپ یہ بتائیں، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی یہ مطلب کیا کچھ کر، یعنی ہم ایسی حدود پر چلے گئے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حد ہے، یہ اسلام ہے، بس یہ ٹھیک ہے، کہیں اسلام سے باہر نہ چلے جائیں. لیکن صحابہ کی زندگی ایسی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک خاتون نے پوچھا کہ آپ روزے کی قضائی دیتی ہیں، نماز کی قضائی نہیں دیتی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کیسا سوال پوچھ لیا؟ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز کی قضائی نہ دو، روزے کی قضائی دو، ہم وہ کرتے ہیں. جو حکم دیا جاتا ہے ہم کرتے ہیں، ہم دوسرا سوال ہی نہیں پوچھتے کہ اس کی حکمت کیا، یہ واجب ہے، یہ نفلی ہے، یہ فرض ہے، یہ مولوی کے لیے، یہ مزدور کے لیے، یہ کس کے لیے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو کبھی سوال ہی نہیں کیا کہ اس کی حکمت کیا ہے. ہمیں حکم دیا جاتا، اللہ کے رسول فرماتے یہ کرو، ہم کرتے. آپ نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، ہم رک جاتے. یہ ایمان ہے. ہم مسلمان آج کہاں جا کر کھڑے ہوئے؟ سب سے قیمتی ترین متاع ضائع ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ہم مسلمانوں کے فرائض کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے. دیکھیں مسلمان کی آپ میں ایک انسان کی زندگی میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے ہر ایک چیز میں قربان کر دوں گا والدین کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہوگا تو جرت کرے گا اور کہے گا اے اللہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے تو لے لے، سب کو عذاب دے، میرے رشتہ داروں کو، میری بیوی کو، میرے خاندان کو، میری اولاد کو، دنیا میں جو انسان ہے ان کو عذاب دے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو جرت نہیں دے گا کہ وہ ماں باپ کا نام لے کہ اللہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے نجات دے. اللہ تعالیٰ جرت نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ والدین کا رتبہ اور شان ہی اتنی ہے. لیکن دنیا کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے پیغمبر آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. اور یہ شان اور عظمت ہوتی تھی اس صحابی کی کہ جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ عظمت کی علامت مانی جاتی تھی. لیکن آج ہمارے ہاں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمارا اسلام اور دین کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہم کیوں دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا میں ہماری قیمتی ترین متاع دنیا اور آخرت ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا تھا صحابہ ایک وقت آئے گا کفار تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے بھیڑیے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، مرنے سے نفرت ہو جائے گی. آج ہماری جو بھی سوچ ہے وہ ساری کی ساری اسلام، ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف نہیں جاتی. اسی وجہ سے ہمیں نہیں پتا کہ ہم دنیا کے اوپر رہ کر کریں کیا. مسلمانوں بدلو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی سوچ کو بدلو، مسلمان بنو اور مسلمان بن کر جیو اور مسلمان بن کر مرو. اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو. یہ ذمہ داری صرف مولوی کی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان بن کر جیے اور مسلمان بن کر مرے اور اپنے اسلام اور ایمان کے ساتھ وفا کرنا سیکھے کہ وفا کس چیز کا نام ہے اور سب سے بڑی وفا ایک مسلمان کو کس کے ساتھ کرنی ہے. بدلو اپنی زندگی کو. ہماری ساری محبتیں، ہماری ساری خواہشیں، ہماری ساری آرزوئیں اور تمنائیں وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ اگر ہم نے اللہ سے اپنے اللہ کو مانگا، اگر اللہ سے اپنے رسول کو مانگا، اگر اللہ سے اپنے اسلام
اسلام اور دین کو مانگا تو سمجھ لو آپ نے دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی۔ اگر ہم نے اللہ سے صرف دنیا ہی مانگی تو پھر سمجھ لو نہ دنیا ہاتھ میں آئے گی نہ آخرت ہاتھ میں آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دیہاتی شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے اور تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جا پھر قیامت کے روز تم کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، صرف زبان سے نہیں، وفا کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام اور دین سے وفا کرنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کی محبت کے انداز، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میں جس کو دیکھتا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، 5 ناموں سے 5 القاب سے ان کو یاد کیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھائے رہتے تھے، جب آپ کو ضرورت ہوتی تو پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، جب ضرورت ہوتی تو پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا وضو کا پانی جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے، آپ کو ضرورت ہوتی تو پیش کرتے۔ دن میں سارے صحابہ اپنی اپنی محنت کوشش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس صحابی رسول کو دیکھیں، اس کی محبت کے انداز کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے پیدا کی نہ قیامت تک پیدا ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا دن میں سارے صحابہ لگے ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں ہوتا اور خدمت کے لیے کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہوتا، تو میں جاتا عشاء کی نماز پڑھتا اور عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر اپنا یہ سر مبارک رکھ کے سو جایا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروریات کی جو چیزیں میں اپنے پاس رکھتا، پانی بھی میرے پاس ہوتا کہ کب اللہ کے رسول نیند سے بیدار ہوں اور گھر کے اندر وہ پانی ختم ہو، جب اللہ کے رسول پانی تلاش کرنے کے لیے باہر جائیں تو میں کہوں اے اللہ کے رسول یہ پانی حاضر ہے۔ اور ہر رات کو وہ ایسا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر اذکار کرتے تو میں وہ ساری چیزیں سنتا رہتا تھا، اور جب میں تھک جاتا تو مجھے نیند آ جایا کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پانی ختم ہو گیا، آپ تہجد کے لیے اٹھے اور باہر تشریف لائے، دیکھا تو میں چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کے سویا ہوا تھا، اور اٹھایا، فرمایا ربیعہ تو کب سے آ رہا ہے؟ تو ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تو مدتیں ہو گئی ہیں کہ مجھے یہ خدمت کا موقع ملے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ربیعہ اب مجھ سے مانگو، جو مانگو گے تجھے ملے گا، مانگو جو مانگنا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے موقع دیجیے، میں کچھ سوچ لوں کہ میں اللہ کے رسول سے مانگوں کیا، کیونکہ جو میں نے مانگنا ہے وہ عطا ہوگا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، وقت دیں۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، سوچنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں،
میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہنے لگے اے ربیہ تجھے یہ مشورہ کس نے دیا؟ یعنی سب سے قیمتی بات تم نے کی ہے، تو ٹھیک ہے اے ربیہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر تو بھی میرے ساتھ میری مدد کر اور کثرت سے سجدے کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے تیری منزل اور مقصود تک پہنچا دے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے، اور دنیا کی اللہ کی مخلوق کی سب سے بہترین مخلوق، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق، اگر ہمارا ایمان، اگر ہمارے اعمال، اگر ہمارے لیل و نہار ان کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان قبول ہی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کیسی تھی۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے، مشرکین مکہ حملہ کر رہے ہیں، اس وقت زور سے آپ نے پکارا اے مسلمانوں کون ہے جو ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے گا؟ انصار صحابہ بھاگے، ایک صحابی آیا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ساتواں صحابی آیا، وہ لڑا اور اتنا بہادری کے ساتھ لڑا، زخموں سے چور ہے، اور جب وہ گرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے چہرے کو میرے پیغمبر کے جوتوں اور پاؤں کے اوپر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ میری شہادت کو قبول کر لے۔ یہ محبتیں، یہ محبت چاہیے آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں۔ اگر ہمارے سینوں کے اندر یہ محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وہ محبت نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے، تو پھر زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ بندہ جیے گا تو کتنا جی لے، کھائے گا تو کتنا کھا لے گا، عیاشی کرنی ہے تو کتنی کر لے گا، بیوی بچے اور یہ سارا آرام سکون، یہ سارے کا سارا اگر لینا ہے تو کتنا کر لو گے؟ آخر تو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ نے سوال کرنا ہے کہ اے مسلمانوں میرے پیغمبر کی عزت کے ساتھ یہ ہوتا رہا، تم نے کیا کیا؟ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین، اسماء الرجال کے انتہائی ماہر عالم دین، جب فوت ہونے لگے ان کو کہا گیا کہ آپ نے بعض لوگوں کو ایسے متہم کیا کہ فلاں لوگ صحیح نہیں، فلاں لوگ صحیح نہیں، تو انہوں نے کہا اہل شام میرے متعلق کیا کہتے ہیں، فلاں علماء کیا کہتے ہیں، فلاں علماء کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا فلاں آپ کے متعلق غلط باتیں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں یہ آدمی صحیح نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو یہ تمہیں کہتا ہوں کہ جب میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ اے قطحان تیرے سامنے میری احادیث آئیں، تو نے دیکھا تیرے پاس علم تھا، وہ احادیثیں تو نے دیکھی ضعیف تھی، مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تجھے پتا تھا میری برادری کا ہے، تجھے پتا تھا وہ عزت دار شخص ہے، تجھے پتا ہے وہ اتنا دولت مند ہے، اس کے باوجود تو نے اس کا ساتھ دیا، میری عزت کے متعلق تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر اللہ کے رسول نے میرے سامنے اور مجھ سے یہ سوال کیا تو میں جواب کیا دوں گا؟ مجھے تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر اگر وہ محبت نہیں ہے، اگر وہ احساس نہیں ہے، ہم نیکیوں کے انبار لگا لیں، سونے کے پہاڑ خرچ کر دیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام اور دین اور قرآن اور صحابہ کی محبت سینوں کے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ کی قسم ساری زندگی ایک انسان سجدے میں پڑا رہے، اللہ تعالیٰ کو بھی عبادتیں قبول نہیں۔ یہ تو پھر ہمارے پیغمبر ہیں، یہ تو پھر صحابہ ہیں، قرآن ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے پہلے مارنے کے لیے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اس انسان کی گردن دبوچ لو۔ جو انسان خود نیک بنتا رہا اس کو مسلمانوں کی پرواہ نہیں تھی، اس کو مسلمانوں کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اسلام پہ ہیں، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس کو فنا کرو۔ وہ تو مسلمانوں کی بات تھی، یہاں تو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے،
یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، یہاں تو اسلام اور دین اور ایمان اور قرآن اور صحابہ ہیں، تو پھر ہم اپنے اس ایمان کو چیک نہ کریں؟ ہم رسم و رواج سے ہمیں نکلنا چاہیے، جو ایک عادتاً ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس عادات سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہم جو ایک روٹین ورک کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، دنیا بہت کر چکی ہے، اور اگر وہ ایسے کام کر رہی ہے پھر مسلمانوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے، اپنے اسلام کا اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام تحریکیں کرتے ہیں، مولوی کرتے ہیں، طاقت کرتے ہیں، انتظام منظم اور فلاں فلاں سارے لوگ کام کرتے ہیں، میں تو ایک گھر کا ایک ادنا سا باشندہ، ایک مزدور، ایک ادنے سے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ سارے کام کب کروں، کہاں کروں، کیسے کروں؟ کیا تیرے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے؟ کیا تیرے سینے کے اندر دل نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں ماں باپ نہیں ہے؟ تیرے گھر کے اندر بہن بھائی نہیں ہے؟ تو معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا تو نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تو نے بتایا قرآن کی عظمت کیا ہے؟ کیا تو نے بتایا اسلام کی عظمت دنیا کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا آپ نے بتایا کہ دنیا کے اندر ہمارے لیے اسلام کتنی حیثیت رکھتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے؟ اگر ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر یہ تحریک پیدا کرے تو کیا وجہ ہے کہ آج کفار ہمارے اوپر حملہ کرے؟ لیکن سب سے پہلے ہماری تقسیم ہی یہ ہے کہ ہم اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا وہ سوچ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم بھی کچھ کریں، سوچ ہی نہیں آتی۔ جب سوچ نہیں آتی تو کب مسلمان ان حساس چیزوں کو محسوس کرے؟ نہیں کر سکتے۔ ایک اور واقعہ سنیں، محبت کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عبداللہ نامی شخص تھا، بات غور سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھیے۔ آپ سمجھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری سمجھے، مزدور ہے تب، تاجر ہے تب، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، مسلمان سب سے پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، عبداللہ نامی شخص تھا، اس کو لوگ بے وقوف کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بے وقوف کہتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کر کے ہنساتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی خوش تھے۔ شراب پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ اس کو اللہ کے رسول نے کوڑے بھی لگوائے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر ایسا ہوا بعض لوگوں نے وہ کوڑے کھا رہا، بعض لوگوں نے کہا کہ کتنا ملعون ہے یہ شخص، بار بار کوڑے کھا رہا ہے، اس کے باوجود یہ شراب کو نہیں چھوڑتا۔ پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بندہ شرابی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لام تان نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے، ہمارے سینے محبتوں سے خالی ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں کی اماج گاہ بن چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ ایک برتن کے اندر اگر غلاظت بھری ہو، وہاں پاکیزگی کا کیا کام ہے؟ کوئی کام ہے؟ کوئی کام۔ سینے نفرتوں سے بھرے، رنگ سے، نسل سے، قوم سے، وطن سے، اپنے سے، پرائے سے، بغض، عداوت، نفرت، اور جو ہم نے محبتیں کرنی تھیں، اور جو ہمارا ایمان تھا، جو ہماری دنیا اور آخرت تھی،
وہ ہمارے سینوں میں نہیں. اور ہر قسم کی نفرت وہ ہمارے سینے بھرے ہوئے، اپنوں سے، پرائیوں سے، عزیز اقربا سے، رشتہ داروں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اپنے سینے کے اندر جمع کیا ہوا ہے، اور ان کو ہم نے کس معیار تک پہنچایا ہوا ہے کہ وہ نفرتیں نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کی چوٹی یہ ہے کہ اس نفرت کو اور بڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا. ہرگز نہیں. آپ ہر قربانی یہاں برداشت کر سکتے ہیں. آپ کی عزت چلی جائے، آپ کے گھر بار تباہ ہو جائیں، آپ کے والدین فوت ہو جائیں، آپ کی اولاد تباہ ہو جائے، مال و دولت تباہ ہو جائے، آپ فقیر ہو جائیں، کھانے کو کچھ نہ ملے، برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مسلمان کے سینے سے اللہ، اس کے رسول، اسلام، ایمان، قرآن اور صحابہ کی محبت ختم ہو گئی، سمجھو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. ہم نے اسلام اور دین کو کیا سمجھا ہے؟ ایک فقط روٹین ورک ہے، ایک فقط رسم و رواج ہے، اور جو ہم چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اگر ہم ان سارے تقاضوں کو سمجھتے ہوتے تو کچھ کرتے، مگر نہ اللہ رب العزت کو حفاظت کرنا آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت فرماتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے. لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو جو پیدا کیا، انہوں نے جو کلمہ پڑھا، ان کی وفا کدھر گئی؟ اور ان کی وفائیں اگر ہیں تو کس کے لیے وفا؟ مجھے فخر ہے کہ میں اتنا فرما بردار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں. تو یہ فرما برداریاں، یہ وفائیں، یہ محبتیں کس کے لیے ہیں؟ اگر اپنے رسول کے لیے نہیں ہیں، ساری دنیا اور متاع سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، تو پھر وہ محبتیں بیکار ہیں، وہ وفائیں بیکار ہیں، وہ آرزویں، وہ تمنائیں، وہ خواہشیں بیکار. مشرکین مکہ نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان اور صحابہ ہٹنے والے نہیں. ابو طالب نے سوچا کہ مشرکین مکہ کی ظلم اور ستم بہت بڑھ گئے، تو انہوں نے ایسا کیا، کچھ قریش کو اکٹھا کیا، قبائل کو اکٹھا کیا کہ پہلے میں اکیلا اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتا رہا، اب تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ تاکہ ہم دفاع کریں ان ظالموں کا جو میرے بھتیجے کو تکلیف دے رہے. مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ سب اکٹھے ہو رہے، انہوں نے ان سے بھی پہلے ایک معاہدہ بنا لیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، جو ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے گا، حتیٰ کہ جو ان کے ساتھ بولے گا ہمارا ان سے بائیکاٹ ہے. اور یہ تحریر بیت اللہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دی. مسلمانوں کو مجبوراً شیب ابی طالب کے اندر جانا پڑا. وہ الغرض 3 سال کا ایک لمبا پیریڈ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پاخانہ کرتے تھے، جس طرح ایک بکری مینگنیاں دیتی ہے، پاخانے سے مینگنیاں آیا کرتی تھی. ہم اندازہ کر سکتے، ہم یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم سے تو صبح اٹھا نہیں جاتا، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو 5 نماز تک نہیں پڑھ سکتے. یہ قربانیاں کہاں دیں؟ ہمارے ذہن کب قبول کریں گے اتنی بڑی قربانیوں کو؟ کب قبول کرتے ہیں؟ ہم سے تو عشاء کی نماز، ظہر عصر کی نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، تو ہم یہ ہمارا دماغ اور ہماری سوچیں اتنی بڑی قربانیوں تک کب جا سکتے ہیں؟ اور جب اسلام اور دین ہم سے خون مانگے تو خون ہم کب دیں گے؟ دماغ ہمارا نہیں جاتا ہے. ہمارے سامنے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے ابھی تو کام یہ بہت پڑے ہیں، ابھی تو بہت سارے مسلمان ہیں جو کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر،
ہم تو نہیں کر سکتے ایسے، ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں، ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ جو ذہانت، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت، جو اولاد، جو ماں باپ، جو گھر اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان نہیں ہوتے، ان نعمتوں کا، اس زندگی کا، ان صلاحیتوں کا، اس عقل کا، اس دماغ کا، اس جوانی کا، اس صحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عظمت ہے اس مسلمان کی جو ہر چیز اپنے رسول پر نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کی دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سارا معاجرہ طے کر لیا، شیب ابی طالب کے اندر معصور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کیسے کی؟ بعض لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے دوسرے کو تلاش کیا، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اکٹھے ہو گئے، ابو جہل کے پاس گئے۔ ایک نے بولنے کی کوشش کی، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، وہ ہمارے رشتہ دار وہاں پڑے ہیں بھوک اور پیاس سے، اور ان کے بچوں کی چیخیں ہم سنتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم یہ معاہدہ چاک کر رہے ہیں۔ ایک بولا، اس کے بعد دوسرا بولا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ ابو جہل کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ تم نے ساری سکیم بنائی ہوئی ہے۔ وہاں سے ابو طالب بھی آ گئے، شیب ابی طالب سے، اور کہنے لگے تمہیں مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیج دیے، اور کہنے لگے کہ جاؤ اس پرچے کو، اس معاہدے کو، اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیجی اور دیمک نے ختم کر دیا اس معاہدے کو، صرف بچا ہے تو اللہ کا نام بچا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر میں آپ کی نبوت اور صداقت کو بھی مان لوں گا اور یہ چاک بھی کر دوں گا۔ ایسا تو ممکن نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام رہ جائے اور وہ باقی سارے معاہدے ختم ہو جائیں، اگر ایسا ہے تو میں معاہدے کو ختم کر دوں گا۔ اور جب وہاں گئے تو معاہدے کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں تھا، ایک لینڈ بھی باقی موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارا بھی کوئی فرض، بات وہی فرض واجب، اس سے بڑھ کر اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم وفا نہ کریں اپنے رسول سے۔ فرض واجب وہ تو جو ہے، لیکن ایک مسلمان کو کیا اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے، یہود و نصارہ کے درمیان بیٹھے تھے، اور انہوں نے اللہ کے متعلق نازیبا الفاظ جو ہے وہ کہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تماچا دے مارا۔ تماچا مارا کہ نہیں؟ اب یہ مقدمہ اللہ کے رسول کی عدالت میں آیا، انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی ہو، ایسی گفتگو کی ہے، نازیبا کلمات اگر استعمال کی ہے تو گواہ پیش کرو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر گواہ۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول گواہ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے تماچا ضرور مارا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق نازیبا الفاظ کہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا ابو بکر سچا ہے، یہ منافق، یہ کفار جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنا آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ بھروسہ بغیر اعتماد کے نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے تو وہ یقین والی طاقت نہیں ہے تو انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بہت بڑا ظالم، بہت بڑا اپنے سینے کے اندر بغض کو پالنے والا، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور اس نے جرأت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پھاڑا اور پھر آپ کے چہرہ اقدس پر تھوکنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، پریشان ہوئے اور بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کربا من کلابک،
اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ شخص شام گیا، اور جب شام پہنچا تو لوگوں کو کہنے لگا یہ جنگل ہے اور مجھے ڈر ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ درندہ اس جنگل کے اندر موجود نہ ہو اور مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اور لوگوں نے وہ حصار بنایا، سارے اونٹ ارد گرد، اور اس عتیبہ کو ان سارے اونٹوں کے درمیان، پھر ایک لوگوں کا حلقہ بنایا، پھر ان کے بھی درمیان اس آدمی کو درمیان میں سلا دیا، لیکن اس انسان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ لوگوں نے ایک شیر دیکھا دور سے آ رہا ہے، اور وہ شیر لوگوں کو پھلانگتا ہوا، کسی انسان کو اس نے نقصان نہیں دیا، اور جب آیا تو اس عتیبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی حفاظت کرنا آتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کلمے کے ساتھ ہم نے کیا وفا کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کیا محبت۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کی بھانجی سمندر میں پانیوں میں سفر کر رہے تھے۔ جب ہم سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور کیا سوچتے تھے، دنیا بھی لگا دیتے، آخرت بھی لگا دیتے، اپنی جان بھی مال بھی ہر ایک چیز، اس کے باوجود بھی کہتے اے اللہ ہم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ لیکن آج ہم کرتے بھی کچھ بھی نہیں، اور فخر بھی بڑا ہے، گناہوں سے بھی نہیں رکتے، نیکیاں بھی ہمارے پلے میں نہیں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور دین سے محبت بھی، وہ بھی ٹمپریچر انتہائی لو قسم کا، پھر بھی ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں، اور بڑی خوشی سے جی رہے ہیں، اور بڑی خوش مزاجی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھی کیسی گزر رہی ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ بہت کمال ہے، اللہ نے بہت عزت دی ہے، اور وہ عزت اللہ نے اس لیے دی تھی کہ تم اللہ کے رسول کی عزت پر قربان کرو۔ وہ دولت، وہ مال، وہ اولاد، وہ صحت، وہ جوانی، وہ زندگی اس لیے دی تھی کہ اسلام کے پہرے دار بنو، اللہ کے رسول کی چوکھٹ کی حفاظت کرو، اسلام اور دین کی حفاظت کرو، اور اسلام اور دین کے اور صحابہ کے پہرے دار بنو۔ یہ تو زندگیاں اس لیے تھیں، یہ تو جوانیاں اس لیے تھیں، یہ تو عزتیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دی تھیں، لیکن وہ کہاں قربان ہو رہی ہیں، وہ کہاں ختم ہو رہی ہیں، جوانیاں کہاں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے، اللہ کی قسم انسانوں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگا لگا کے تھکتے نہیں، صبح شام 24 گھنٹے ہمارا لیڈر، لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں، ان کو احساس تک نہیں کہ تمہارے ایمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہارے رسول کی عزت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صحابہ کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے، تمہارا ایمان کہاں جا رہا ہے، تم کیسے زندگی گزار رہے، وہ احساس ہی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، نیک لوگ آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، وَتَبْقَى غُسَالَةٌ، کچرا باقی رہ جائے گا، كَغُسَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، جس طرح یہ شعیر ہے، توڑی کا کچرا ہے، اس طرح لوگ ہوں گے، اس طرح مسلمان ہوں گے۔ ایسے مسلمان جس مسلمانوں کی زندگی میں نہ اسلام کی کوئی وقت اور حیثیت، نہ نبوت اور رسالت کوئی حیثیت، نہ صحابہ کی کوئی عزت اور شان، نہ قرآن کی کوئی عظمت، نہ سلف صالحین کی کوئی عظمت، نہ اسلام اور دین کی کوئی عظمت، نہ سچ کا وقار، نہ دیانت کا وقار، نہ نمازوں کا، نہ عزت کا، نہ اسلام، نہ دین،
کوئی چیز بھی ان کے ہاں کوئی چیز حیثیت نہیں رکھے گی، صرف اور صرف جیئیں گے تو پیٹ کے لیے، مریں گے تو پیٹ کے لیے۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ مسلمان وزنی بنتا ہے اس وقت جب اس کا سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پھڑک اٹھے۔ وہ بندہ بڑا قیمتی ہے، وہ دنیا کے لیے بھی بڑا قیمتی ہے اور آخرت کے لیے بھی قیمتی ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی بڑا قیمتی ہے، وہ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے بڑا قیمتی انسان ہے۔ جس انسان کے سینے میں، جس انسان کے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچی بسی ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا کے لیے، مال کے لیے، انسانوں کے لیے کبھی بھی قربان نہیں کرتا، وہ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے بہت قیمتی انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس وحی کو سیکھتا ہے، اس علم کو پڑھتا ہے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق، چاہے وہ آسمانوں پہ ہو، چاہے وہ زمین پہ ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ پانیوں کے اندر ہو، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ وہ انسان قیمتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم مسلمانوں کو قیمتی بننا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینوں میں اجاگر کرنا ہوگا، اور پھر ہم جئیں تو پھر سر اٹھا کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوگا تو دنیا کی ہر تکلیف ہم برداشت کر لیں گے۔ جب یہ احساس نہیں ہے تو اللہ کی قسم آپ اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر اٹھائیں، لوگ آپ کو کہیں مولوی بن گیا ہے، آپ کے دماغ پر چوٹ لگے گی، فوراً آپ کی شلوار نیچے آ جائے گی۔ احساس نہیں ہے کہ کون سی عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس لیے چنا، جس طرح علماء سلف صالحین کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنا اور ان کے متعلق کتابیں لکھنا اور ان کی حفاظت کے لیے قلم اٹھانا کوئی جگہ کوئی باقی رہی نہیں ہے۔ سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے اتنا کچھ لکھ ڈالا ہے، اب کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ کچھ لکھے، اللہ کے رسول کی شان میں کچھ بولے، کیونکہ جس کی شان میں اللہ بولے انسان کی وقت اور حیثیت کیا، لیکن یہ اس انسان کے لیے عظمت کی بات ہے، اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے جو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے۔ یہ تو اس کی عظمت کی بات ہے، وہ تو اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما۔ اگر ہر مسلمان ایسا بن جائے، اپنے دل دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دے، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کے اندر کفار ہمارے رسول کی عزت کے ساتھ ایسے نہ کھیلیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا صلاح الدین ایوبی، ان کی بھانجی سمندر میں سفر کر رہی تھی اور اس وقت کافروں نے ان کو روکا، کشتی روک لی۔ جب کشتی روکی تو ظلم اور ستم کرنے لگے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو اس انگریز نے کہا اپنے اللہ کو بلا لو، اپنے رسول کو بلا لو، آج مجھ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت اس عورت نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عرب کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی تو کہتے اے اللہ کے رسول ہماری تکلیف، آج ہم اس تکلیف کے اندر موجود ہیں، اگر آپ ہوتے تو یہ مسائل ہمارے اوپر نہ ہوتے۔ تو جب یہ آوازہ اس نے بلند کیا، وہ الفاظ صلاح الدین ایوبی تک پہنچے اور انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں چارپائی پر اپنی پشت کو ہرگز نہیں لگاؤں گا جب تک اس ظالم کی گردن کو سرکن سے جدا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے میرے رسول کی توہین کی ہے۔
اور مورخین لکھتے ہیں وہ شخص راتوں کو سوتا نہیں تھا اور دن میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا تھا، اور جہاد ہو رہا، قتال ہو رہا ہے کافروں کے ساتھ، اور راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اس کافر تک پہنچوں، اور جب رات ہوتی تو وہ شخص مسلح کی پشت پر سوار ہوتا کہ اے اللہ مجھے طاقتیں دے، کہ اے اللہ مجھے قوتیں دے، اے اللہ میرے اندر توانائیاں بھر دے کہ اس ظالم کو میں اپنے انجام تک پہنچا دوں۔ وہ شخص سوتا نہیں تھا کیونکہ قسم کھا لی تھی کہ اے اللہ میں سوؤں گا نہیں جب تک اس کی گردن میں اڑا نہیں دیتا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور سارے جو شہزادے تھے اکٹھے کیے گئے، وہ قید کیے گئے، جب اس کی باری آئی، اور عرب میں اس وقت ایک رواج تھا، جس کو پانی پلاتے تھے اس کو قتل نہیں کرتے تھے، جس کو پانی پلاتے تھے اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اور ان کے شہزادوں نے، دوستوں نے، بادشاہوں نے فوراً اس کمانڈر کو پانی کا پیالہ دے دیا کہ اگر ہم نے پانی دے دیا سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو قتل نہیں کرے گا۔ تو اس وقت سلطان نے کہا کہ اے بادشاہو، اے حکمرانو، شہزادو، بادشاہوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ بادشاہ کو قتل کرے، اور ہمارے اندر بھی یہ رواج نہیں ہے۔ میں تم میں سے کسی کو قتل نہیں کروں گا، اور جس نے اس کو پانی دیا ہے، تم نے پانی دیا، میں نے نہیں دیا، میں نے اللہ کو قسم دی ہے کہ جب تک میں اس کو قتل نہیں کروں گا میں نیک نہیں کروں گا۔ آج میری تلوار سے اس ظالم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور اسی وقت اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ مسلمان تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس تنظیم نہیں، ہم کس تنظیم کے مالک ہیں، ہمارے پاس کوئی منظم کوئی طریقہ کار نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، میں ایک مزدور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں فلاں طبقے سے، میں فلاں 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 فلاں۔ لیکن اس وقت یہ حالات نہیں تھے۔ آج ہم بکھرے ہوئے، اور یوں ہی اگر بکھرے رہے تو مسلمان آسانی سے شکار کر سکتا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ اور اس کے باوجود افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں اس ذلت کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنا نہیں سمجھتے۔ ہم کسی دس میں جاتے ہیں یہی سمجھتے ہمیں بلایا گیا ہے، ہم کسی تقریر کو سنتے ہیں یہی سمجھتے ہمیں بلایا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں چلے جائیں گے، ہم تو ایک میزبان نہیں بلکہ مہمان ہیں۔ اسلام کے جس حلقے میں ہم جاتے ہیں ہماری سوچ یہ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں، اور جو کمی اور کوتاہی دیکھتے اس کو پر کرتے، لیکن ایسی سوچ نہیں ہے۔ اور اب ہمارا کیا حشر ہے، اب جو کمی اور کوتاہی دیکھتے ہیں فوراً انگلی ہماری کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھو جی یہ خلا ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اس مسلمان سے پوچھے کس کی طرف انگلی کر رہے ہو اور کرنے والا کون ہے؟ مسلمان کی طرف، اور مسلمان ذمہ داری تو تیری تھی، تو نے اس ذمہ داری کو نبھانا تھا، غلطی جہاں تھی تو نے پور کرنا تھا۔ ایک بندہ مزدور ہے، کچھ بھی نہیں، بھیک مانگ رہا ہے، اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، تیری ذمہ داری تھی اس کی غربت کو دور کرتا، مسائل حل کرتا۔ ایک مریض ہے، وہ مریض تڑپ رہا ہے اور قرض کے نیچے دبا ہوا، تیری ذمہ داری تھی تو اس کی مدد کرتا۔ تجھے پتہ نہیں کہ اسلام کے اندر کتنا خلا، اس کو خلا کو پر کرنے کے لیے تو ہی تو تھا، کہ کافر تو نہیں، کافر نے آنا ہے، فرشتوں نے آنا ہے، کسی نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔